اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ محترم حضرات، نوجوانان ملت، بزرگان دین، مسلم نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے جس نے ہم کو آپ کی خدمت میں دین کی نسبت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت کی بنیاد پر حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ و صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے اس پروگرام کو ہماری اصلاح اور ہدایت کے ذریعہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد مریضا او زار خلہ ناداہ مناد ان طبت وطاب منشاک وتبوأت من الجنة منزلا، رواہ الترمذی۔ جب کوئی شخص اپنی بھائی کی زیارت کرتا ہے یا اپنے بھائی مریض کی عیادت کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائے یا اس کی تیمارداری کے لیے جائے، تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند اور اتنی محبوب ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، ان طبت، تمہارا یہ عمل پاکیزہ ہے، تمہارا یہ عمل مبارک ہے، وطاب ممشاک، اور تمہارا چلنا پاکیزہ ہے، وتبوأت من الجنة منزلا، اور تو نے جنت میں ایک منزل یعنی ایک محل بنا لیا۔ مسلمانوں کی رشتہ داری ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی برادری خاندان سے زیادہ کلمے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ بھائی بھائی پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور اپنے بھائی کی شکایت کو دوسروں کے سامنے نہ لے جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنہ كربة من كرب الآخرہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرے، اپنے بھائی کے کسی پرابلم کو سولو کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی بے چینی اور قیامت کی گھبراہٹ میں اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی نے اور امام مسلم نے اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی کی حدیث، اسی حدیث کے اندر من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر
جب بھائیوں کے درمیان رشتہ داری ہوگی اور کلمے کی بنیاد پر جب محبت ہوگی تو مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ بنے گا اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث، جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کی خامیوں کو چھپاتا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جب کوئی شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو سننے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شام کا سفر کیا، عقبہ بن عامر کے پاس مہینوں کا سفر کیا، مدینے سے شام گئے صرف اور صرف اس حدیث کو سننے کے لیے کہ ایک مسلمان بھائی کے عیب پر اگر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اگر اس کے برخلاف اگر کوئی کسی کے عیب کو اچھالتا ہے، کسی کی خامیوں کو بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتبع عورت اخیہ یتبع اللہ عورتہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولے گا، جو کسی کی خامیوں کو اجاگر کرے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جائے گا۔ ومن یتبع عورت اخیہ یفضحہ، اور اللہ جس کے عیب کو ٹٹولنے لگے، اللہ جس کے عیب کا پیچھا کرے، اللہ اسے رسوا کر دے گا، ولو فی جوف بیتہ، اگرچہ اپنے گھر کی دیواری چہر دیواریوں میں بند کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا غمخوار بنے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہمدرد بنے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کلمے کی بنیاد پر محبت کرے۔ اللہ کی قسم، اگر کوئی راتوں رات نماز پڑھتا ہے، دن کے تمام روزے رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس کا اخلاق درست نہیں ہے، اس کے لین دین صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی نجات خطرے میں ہے، اللہ کی قسم اس کی نجات ہلاکت و بربادی کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درس دیا اور کہا دوسری حدیث کے اندر التقوی ہا ہونا، تقوی کسی کے لباس میں نہیں ہے، کسی کے چہرے میں نہیں ہے، کسی کے مال اور کسی کی رشتہ داری میں نہیں ہے، کسی جماعت اور کسی مسلک میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تقوی ہا ہونا، تقوی کے لیے اشارہ کیا سینے کی طرف، تقوی کا محل سینے کے اندر ہے، اور آپ فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، اپنے بھائی کو کمتر سمجھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یا معشر من آمن بلسانی ولم تؤمن قلوبهم، اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام لائے ہو لیکن تمہارے ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، کیونکہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام ہوتا تو اپنے بھائیوں کی محبت ہوتی، دین کی محبت ہوتی، دین پسندوں سے محبت ہوتی۔ لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کے عیب کے پیچھے مت لگو، ان کی خامیوں کا مت اچھالو، ورنہ اگر دنیا میں اچھالو گے اللہ اولین اور آخرین کے سامنے تمہارے عیب کو لوگوں کے سامنے آشکارا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ صحابہ کرام کو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر زور دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابھی میں نے دوران خطبہ پڑھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ڈرو اس دن سے، اس دن سے ڈرو، اس دن کا خوف اختیار کرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے۔ کس کے پاس لوٹائے جاؤ گے؟ ثم ترجعون الی اللہ، اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ کس لیے لوٹائے جاؤ گے؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، تاکہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، اور کسی نفس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہم اور آپ قرآن ضرور پڑھتے ہیں، لیکن قرآن خوانی ہم کرتے ہیں، قرآن فہمی پہ زور نہیں دیتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، تقوی کی آیت سب سے آخری آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ یہ وہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے 9 راتوں کے بعد، یعنی 9 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بھی آیت نازل ہوتی تھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سمجھتے تھے، اس آیت کے اندر علم کو حاصل کرتے تھے، اس آیت پر عمل کرتے تھے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سود کی آیت کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت، یہ میں نے جو روایت پیش کی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، آخر آیت نزلت آیت الربا، اس سے پہلی والی آیت یعنی اس آیت سے پہلے سود اور ربا کی آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، سب سے آخری آیت جو نبی پر نازل ہوئی وہ ربا کی آیت ہے، سود کی آیت ہے، اور سود کی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سود سے بچو، رشوت سے بچو۔ اگر سود سے نہیں بچو گے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو۔ اسی لیے امام طبرانی نے، امام احمد بن حنبل نے رحمہم اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے حسن سند سے عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 72 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سود کے 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں، گیٹ ہیں، یعنی سود میں داخل ہونے کے بہت سارے دروازے ہیں، اور یہ وہ سود ہے۔ اگر کوئی شخص سود کا عادی ہو جائے، چاہے سود حاصل کرتا ہو، چاہے سود کھاتا ہو، چاہے سود کی نوکری کرتا ہو، چاہے بینکوں سے سود دلاتا ہو، اپنے فائدے کے لیے سود دلاتا ہو، اللہ کی قسم اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی، اللہ لعنت فرمائے سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، اور سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کے لکھنے والے پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الربا 72 بابا، سود کے 72 دروازے ہیں۔ سب سے ادنا سود یہ ہے، سب سے ادنا سود کا گناہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اپنی ماں سے زنا کرنا یہ ادنا سود ہے۔ جو اعلیٰ سود ہوگا وہ کتنا بڑا سود ہوگا۔ اور یہی نہیں، اے لوگوں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہو، حدیث پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت پہ ایمان رکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف مالوں میں نہیں ہوتا بلکہ سود جانوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان ارب الربا، سنیے، ادنا سود ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، العیاذ باللہ، اور سب سے بڑا سود وَإِنَّ
وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، اربا اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے. سب سے بڑا سود استطالۃ الرجل فی عرض اخی المسلم، کسی بھائی کی عزت و آبرو کو نیلام کرنا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کی شخصیت کو داغدار کرنا، کسی کے عیب کو اچھالنا ہے. یہ بھی سود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سود کے ذریعے قوموں اور جماعتوں کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے. سود حرام اس لیے، سود کے ذریعے خود غرضی پیدا ہوتی ہے. سود حرام اس لیے کہ ایک طبقہ مالدار ہوتا ہے اور ایک طبقہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے. سود اس لیے حرام ہے، سود کے ذریعے دل سخت ہوتا ہے. سود حرام اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا دشمن بن جاتا ہے. اس لیے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا سب سے بڑا سود ہے، سب سے بڑا سود ہے. وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا، سب سے بڑا سود ہے. کیوں؟ یعنی بتانا یہ ہے کہ سود میں بڑا سود یہ ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے. بلکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، خانہ کعبہ کی حرمت اللہ کے نزدیک مسلم ہے. خانہ کعبہ کا تقدس اللہ کے نزدیک مسلم ہے. ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کے احترام خانہ کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ جب تک ایمان والے رہیں گے خانہ کعبہ کی حرمت باقی رہے گی. جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، یخرب الکعبہ ذو السویقتین، خانہ کعبہ کو ایک حبشی نسل آدمی چھوٹی پنڈلیوں والا خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا. جب تک ایمان والے موجود کعبہ کا وجود موجود، جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے کعبہ بھی مٹ جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کعبہ کی طرف، یا کعبہ ما اعظمک و اعظم حرمتک، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری حرمت کا کیا کہنا، تیری تعظیم کا کیا کہنا، تیرے مقام کا کیا کہنا. واللہ لحرمت المومن اعظم حرمت منک، اللہ کی قسم ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی آبرو اور ایک مومن کا احترام تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے. یہ ایمان کی علامت ہے. منافق کی علامت اللہ نے کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے. اور اللہ مومنوں کے بارے میں کہا لو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و آبرو پر منافقین نے انگشتمائی کی اور بعض صحابہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، اللہ نے تمام صحابہ پر عتاب نازل کیا اور کہا اگر اللہ کی رحمت غالب نہیں ہوتی اور اللہ اپنی رحمت کو غالب نہیں کرتا تم سب عذاب میں گرفتار ہو جاتے اور دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاتے. جب کوئی خبر تمہارے پاس لائی گئی تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تم نے کیوں نہیں کہا وَهَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ؟ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کھلا ہوا اتہام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے، خرابیوں سے دور کرنے کے لیے، شیطانی حملوں سے ختم کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرے. دوسری شرط یہ ہے اگر کوئی خبر کسی بھائی کے بارے میں آئے اس کی تحقیق کرو. آج آپ نے 10ویں محرم کے نام کا روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا. یہ عاشورہ کا روزہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رواه مسلم. رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا روزہ ہے جس کو تم محرم شمار کرتے ہو. اللہ کے نبی کی حدیث صیام عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها، عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن عاشورہ کی حرمت پامال ہو گئی. عاشورہ کا روزہ لوگ بھول گئے، شیطانی فتنوں کے پیچھے پڑ گئے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے پیچھے پوری
پوری امت ڈوب گئی، اور شیطان صفت لوگوں نے امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے وہ حرب اختیار کیے، وہ تدبیر اختیار کی، وہ مکر و فریب اختیار کیا۔ اللہ کی قسم کہ مسلمان دو خیموں میں بٹ گئے، ایک جماعت خوارج کی جماعت اور ایک جماعت شیعہ کی جماعت۔ کس نے مسلمانوں میں اختلاف ڈالا؟ کس بنیاد پر صحابہ میں جنگیں ہوئیں؟ کس بنیاد پر علی اور معاویہ کے درمیان خونریز تصادم ہوا رضی اللہ عنہ؟ کس بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ جمل کا واقعہ ہوا؟ العیاذ باللہ، کیا ان کے تقوی میں شک ہے؟ غور سے سنیے گا، کیا ان کے ایمان میں شک ہے؟ کیا ان کی قربانیوں میں شک ہے؟ اللہ کی قسم ان کی عظمت اور بزرگی میں شک کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ کیوں اختلاف ہوا تھا؟ کیوں فتنہ پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ شیطانوں نے چور دروازے سے ان کے اندر اختلاف ڈالا، اور وہ یہی تھا کہ دو گروپوں کو ایک درمیان بدگمانی کی، ایک جماعت کو دوسری جماعت سے بدگمانی کی۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے بدگماں کیا، ان کے درمیان بدگمانی پھیلائی، ان کے درمیان بدعنوانی پھیلائی، ایک کو دوسرے سے بزن کیا، ایک کی شکایتیں دوسرے کے پاس اور دوسرے کی شکایتیں تیسرے کے پاس کی۔ اس کے نتیجے میں مسلمان دو خیموں میں بٹ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی صرف اور صرف غلط افواہوں کے اوپر۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی جس میں کم سے کم 70,000 صحابہ شہید ہوئے، صرف غلط افواہوں کے اوپر۔ اگر اس وقت مسلمان ان خبروں کی تحقیق کر لیتے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی سنسنی خیز خبر لے کر کے آئے، اس کی تحقیق کرو۔ اگر تحقیق ہو گئی ہوتی، اگر قوت برداشت کے ساتھ ان خبروں کی تحقیق کی گئی ہوتی، شیطانوں کی فتنہ خیزی ظاہر ہو جاتی اور مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوتا۔ مسلمان آپس میں اس لیے لڑے کہ بدگماں ہوئے، مسلمان آپس میں اس لیے لڑے کہ شیطانوں نے دونوں طرف غلط افواہیں پھیلا دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب ایک آیت کو چھوڑنے کی وجہ سے 70,000 صحابہ شہید ہو سکتے، صحابہ کو قتل کر سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا تقوی اور بزرگی کے پہاڑ ہو؟ کیا تقوی کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے؟ ہاں، آپ کو تو نہیں ملی، صحابہ کو ملی تھی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے تقوی کی صفت سے انہیں متصف کیا۔ آپ کو تقوی کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بڑائی بیان مت کرو، اپنی شیخی مت بگارو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے۔ اس لیے آؤ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، آؤ اپنے دلوں کو صاف کرو، آؤ اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ اللہ تمہاری مسجد کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری جماعت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری دعوت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری تحریک کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دین قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ترمذی کی، مثل امتی کمثل مطر الغزیر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ، میری امت کی مثال مسلدھار بارش کی طرح ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اسلام خطرے میں، کبھی بھی نہیں۔ نہ اسلام کو پہلے خطرہ تھا، نہ آج خطرہ ہے، نہ مستقبل میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کی مثال مسلدھار بارش کی طرح ہے، ایسی مسلدھار بارش کہ لا یدری اولہ خیر ام آخرہ خیر، یہ نہیں پتا کہ شروع کی بارش زیادہ مفید ہے یا آخری کی بارش زیادہ مفید ہے۔ یعنی مسلدھار لگاتار بارش ہو رہی ہے، لیکن کس وقت کی بارش کھیتوں کے لیے زیادہ مفید ہے یہ ہم نہیں بولتے، اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اس امت میں خیر باقی رہے گا، اللہ کام لے گا، نیک لوگوں کو پیدا کرے گا۔ لیکن اگر مسلمان بدگماں ہو گئے، اگر مسلمان بزر ہو گئے، اگر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی اگر تمہاری ہمدردی تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا۔ یہودیوں کے پاس دنیا کے اندر پڑھنے کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ جس وقت پوری دنیا تاریخ تھی، یہودیوں کو پڑھنے کا علم تھا۔ جس وقت پوری دنیا کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہودی لکھنے کے امام تھے۔ جس وقت پوری دنیا غربت کی شکار تھی، یہود و نصارہ کے پاس پیسے کے خزانے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے انہوں نے خیانت کی اور انہوں نے آپس میں جنگیں کی، ہمدردی ختم ہو گئی،
سود اور رشوت میں مبتلا ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو بلا دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک عداوت اور دشمنی پیدا کر دی۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، ان قریب اللہ ایسی قوم برپا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ ایسی قوم برپا کرے گا۔ یعنی اگر تمہارے اندر سے ہمدردی ختم ہو جائے گی تو دین کی روح تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، اللہ ایسی قوم کو برپا کرے گا جن کے دل نرم ہوں گے اور ان کی زبانیں حق کے لیے کھلی ہوں گی۔ اس آیت کے مصداق کون لوگ ہیں؟ اس آیت کے مصداق کون لوگ ہیں؟ امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں، اور علامہ شوکانی جو کہ خود یمنی تھے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اشارہ کیا ابو موسیٰ اشعری کی طرف جو یمن سے آئے تھے، کہا کہ اس سے مراد تمہاری قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مسلم نے رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نقل کی کتاب الایمان میں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم اہل الیمن ہم ارق قلوبا والین افئدۃ الایمان یمان والحکمۃ یمانیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، یہ یمن کے لوگ مراد ہیں، اگر تم لوگ پھر جاؤ گے اللہ یمنیوں سے کام لے گا۔ اور اسلام کی تاریخ میں اللہ نے یمنیوں سے وہ کام لیا ہے جو تاریخ دوسری اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یمن کے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، ہم ارق قلوبا، ان کے دل نرم ہیں، والین افئدۃ، اور ان کے دلوں کے اندر حد سے زیادہ تواضع اور انکساری ہے۔ اور آپ نے فرمایا یمنی لوگوں کا ایمان ہی اصل ایمان ہے، کیوں؟ ان کے دل نرم ہے۔ کیوں؟ الایمان یمانیہ، الایمان یمان والحکمۃ یمانیہ، ایمان اصل یمنیوں کا ایمان، والحکمۃ یمانیہ، اور حکمتیں بھی یمنیوں کے پاس ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں یمن کے اندر بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مصلحین کو، بڑے بڑے دعات کو پیدا کیا۔ بلکہ اگر مدینے کی تاریخ دیکھ لو، اوس اور خزرج کی تاریخ دیکھ لو، اور مدینہ کے لوگوں کی تاریخ دیکھ لو، یہ سب کے سب نبی کے لیے نرم ثابت ہوئے، نبی کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنی دولت کو قربان کر دیا، اپنے جسم کو قربان کر دیا، اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زمین و وقف کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ یمنی نسل تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی پیدا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان صحابہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے نبی کی رسالت کو عام کرنے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا، جس جماعت کا سلیکشن کیا، اس جماعت کی صفت بتائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت، دشمنوں کے لیے سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے، آپس میں رحم کرنے والے، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یمنیوں کی صفت بیان فرمائی قرآن کے اندر، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے کو اپنا وطن بنایا، ایمان کو اپنا وطن بنایا۔ یہ یمنی وہ لوگ ہیں یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ یمنی وہ لوگ ہیں ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، جو اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اپنے دلوں میں کوئی کینہ نہیں پاتے، کیونکہ جس دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ جس دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، جس دل کے اندر بغض ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں۔
جس دل میں حسد ہوگا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعیش بن الولید ان مولا للزبیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثه دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان وہی بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں جو تم سے پہلی امتوں میں پیدا ہوئی تھیں، یعنی یہود و نصارہ میں۔ وہ کون سی بیماری؟ الحسد والبغضاء، حسد اور دشمنی۔ یہ دشمنی، حسد اور دشمنی، حسد کا مطلب یہ کہ ایک انسان یہ تمنا کرے کہ فلاں کی نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، اور دشمنی یہ ہے کہ ایک انسان کی ہر خوبی اس کو خامی معلوم ہو۔ وعين الرضا عن كل عيب وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسد اور بغض یہ اسطورہ ہے۔ لا اقول تعلق الشعر، یہ ایسا اسطورہ ہے جس سے صرف سر کے بال صاف نہیں ہوتے بلکہ حسد اور بغض سے ولکن تحلق الدین، دین جڑ سے صاف ہو جائے گا، دینی باقی نہیں رہے گا، ایمانی باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، علی الاقل یہ حدیث کم سے کم حسن ہے۔ ان الحسد، حسد اور ڈاہ انسان کی نیکیوں کو جلا کر اس طرح خاک کر دیتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اس لیے دلوں کو نرم کرو، بھائیوں سے محبت رکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی یمنیوں کے بارے میں، انصار کے بارے میں جو یمنی تھے، کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دینے والے، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخالت سے پاک کر دیا گیا، جو خود غرضی سے پاک کر دیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن قیامت کی علامت ہے کہ جب لوگوں میں خود غرضی عام ہو جائے گی، حسد عام ہو جائے گا، دشمنی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ علم کی برکت اٹھا لے گا اور اللہ عمل سے محروم کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، زیاد بن لبید کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ تیزی سے گزرنے لگے گا، وینقص العمل، عمل میں کمی ہو جائے گی، لوگ بے عمل ہو جائیں گے، ویلقى الشح، خود غرضی عام ہو جائے گی، حسد عام ہو جائے گا، دشمنی عام ہو جائے گی، لوگ مفاد پرستی کے شکار ہو جائیں گے، نفس کے غلام بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو یہ نفس پرستی بھی شرک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الغیب میں لکھتے ہیں کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، شرک۔ اور اس پر شداد بن اوس کی روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الاشراک باللہ، میں اپنی امت پر شرک سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ کس شرک سے؟ قبروں کے شرک سے، مزاروں کے شرک سے، یہ تو ہے ہی، یہ تو عام ہے ہی۔ آپ نے فرمایا اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن اعمالا لغیر اللہ وشہوتا خفیتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بعد جو امت کا شرک صرف سورج کی پرستش کا شرک ہوگا، چاند کی پرستش کا شرک ہوگا، درختوں کی پرستش ہوگی، نہیں، یہ تو ہوگی، لیکن ایسے لوگ جو دین کے پردے میں شرک کا ارتکاب کریں گے، عمل کریں گے دین کا، نیت غیر اللہ کی ہوگی، دکھاوا ہوگا، نام و نمود، شہرت طلبی، عزت و ناموری حصول، دولت اور اقتدار، اعمالا لغیر اللہ، دین کا نام لیں گے، نیت غیر اللہ کی کریں گے، شہوتاً خفیتاً، اور ان کے اندر شہوت ہوگی دنیا کی، دنیا پرستی ہوگی، زر پرستی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں صلاح هذه الامہ، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے آخری لوگ اس لیے درست تھے، امت کے اولین لوگ اس لیے پاکیزہ تھے کہ دنیا سے بیزار تھے۔ وہ بیزاری کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ٹھکرا دیتے تھے، نہیں، دنیا سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، دنیا سے بے نیاز تھے،
اور یقین اللہ پر تھا. وَيُهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. اس امت کے آخری زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے بخالت کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، حرص اور طمع کی وجہ سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ. ہر امت میں فتنے ہوئے، میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ من الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، ولکن اخشى علیکم ان تفسد علیکم الدنیا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی اور تم دنیا کے حصول میں گرفتار ہو جاؤ گے، دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ جاؤ گے. فتہلککم کما ہلکتہم، دنیا تم کو اس طرح ہیرا کو برباد کر دے گی جس طرح پچھلے لوگ ہیرا کو برباد ہو گئے. دین کے ساتھ دنیا حاصل کرو، دنیا کا دین کو آڑ بنا کر دنیا حاصل مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کی علامت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کرتے ہیں اس روایت کو، دارمی کے مقدمے کے اندر فتنے پیدا ہوں گے. کب؟ کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کیا حال ہوگا؟ فتنے کا سیلاب مٹ جائے گا، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے یربو فیہ الصغیر، چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، ویفنی فیہ الکبیر، بڑے لوگ مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن فتنے پھیلتے چلے جائیں گے. کب ہوگا ایسا؟ وَتُتَّخَذُ سُنَّةً، دین کے نام پر کچھ نئے طریقے ایجاد کر لیے جائیں گے، دین کے نام پر بدعات ایجاد کر دیے جائیں گے. فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، جب ان فتنوں کو دور کیا جائے گا، جب ان بدعات کا خاتمہ کیا جائے گا، دنیا والے ہنگامہ کریں گے دیکھو اس نے دین کو بدل دیا، سنت کو بدل دیا. کہا گیا مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، کہا گیا اے ابو عبد الرحمن یہ برائی کب ہوگی؟ کہا اذا کثر قراؤکم وقل فقہاؤکم وکثر عمراؤکم وقل امناؤکم والتمست الدنیا بعمل الاخرہ. اللہ اکبر. کہا جب تمہارے پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے، پڑھنے والے بہت ہوں گے، پڑھنے والے ہر جگہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن دین کے سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. پڑھنے والے بہت، قرآن خوانی بہت ہوگی، قرآن فہمی نہیں ہوگی. قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور کہا وَكَثُرَ أُمَرَاؤُكُمْ، تمہارے امیروں کی کثرت ہو جائے گی، امیر کی جمع امراء. وَكَثُرَ أُمَرَاؤُكُمْ، امیروں کی کثرت ہو جائے گی، لیڈروں کی کثرت ہو جائے گی. وَقَلَّ أُمَنَاؤُكُمْ، اور امانت دار کم ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے. وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، اور دین کے ذریعے، آخرت کے عمل کے ذریعے، دین کے ذریعے دنیا حاصل کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو آؤ اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل النار الفم والفرج، رواہ مسلم. سب سے زیادہ جو چیز، ذرا غور سے سنی حدیث سے کچھ ختم کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں ڈالے گی وہ انسان کی زبان اور شرمگاہ ہے. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ آسمان کے فرشتوں کے لیے حدیث ہے، قبر کے مردوں کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں داخل کرے گی وہ انسان کی زبان اور شرمگاہ ہے. اور جس نے ان دونوں کی گارنٹی لی، نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیا بخاری کی یہ حدیث نہیں ہے؟ کیونکہ جب انسان کی زبان صحیح ہوگی اللہ اس کے اعمال کو صحیح کر دے گا. جب انسان کی زبان صحیح ہوگی اللہ اس کی عبادت کو درست کر دے گا. قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، زبان سچی رکھو، درست زبان استعمال کرو، غلط فتوے مت دو، دوسروں کی قسمت کا فیصلہ مت کرو. اپنے آپ کو دیکھو، وفی انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو. اور سنو، دوسروں کے عیبوں پر دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو گے، اللہ کی قسم پوری دنیا مل کر تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، گمراہ بھی نہیں کر سکتی اور نقصان بھی نہیں کر سکتی. کیا میں نے کہا؟ اگر ہر انسان اپنے عیب پر نظر کرے اور دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا مل کر نقصان تو دور کی بات، پوری دنیا مل کر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم
انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی آپ کو لازم پکڑو. کیا مطلب؟ گھر میں رہ جاؤ، مسجد سے باہر مت نکلو، کاروبار میں لگ جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی اپنی اصلاح کو لازم پکڑو، اپنے نفس سے شروع کرو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. یہ تفسیر حضرت ابو بکر صدیق نے کی رضی اللہ تعالیٰ. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم دین پہ قائم ہو جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے، گمراہ ہونے والے لوگ تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. زبان کی اصلاح کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری تمام اعمال کی اصلاح کر دے گا. عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل کی جمع اعمال، تمام کام، چاہے دین کا عمل ہو، چاہے دنیا کا عمل ہو، چاہے سیاست کا عمل ہو، چاہے قبر کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو. زبان کی اصلاح کرو گے تمہاری دنیا صحیح ہو جائے گی. زبان کی اصلاح کرو گے تمہاری معیشت صحیح ہو جائے گی. زبان کی اصلاح کرو گے اللہ بچوں کو ٹھیک کر دے گا. زبان کی اصلاح کرو گے بیوی کو درست کر دے گا. کیوں؟ یہ سارے فتنے تو زبان کی خرابی سے ہوتے ہیں. بچے خراب کیوں ہوتے ہیں زیادہ تر؟ کیونکہ آپ بچوں کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. بیوی سے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. زبان کی اصلاح کرو یصلح لکم اعمالکم، تمہاری اصلاح ہو جائے گی، تمہارے تمام اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اور آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، زبان پر کنٹرول کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. یاد رکھیے ذنوب اور سیئات دونوں ہیں عربی میں. ذنوب سے کبائر مراد ہے، سیئات سے صغائر مراد ہے. اور جب یہاں پر یغفر لکم، جب ایک ساتھ یغفر لکم ذنوبکم، ذنوب اور سیئات جب ایک ساتھ قرآن میں آئے تو ذنوب سے کبائر مراد ہے اور سیئات سے صغائر مراد ہے. لیکن جب الگ آئے تو یہاں پر کبیرہ اور صغیرہ دونوں. زبان کی اصلاح کرو گے تو اللہ تم کو گناہوں سے بچائے گا، اور جو گناہ ہو جائیں گے اللہ زبان کی اصلاح کی وجہ سے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ اور کبیرہ. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی یضمن له الجنہ. اللہ اکبر، متفق علیہ. کیا یہ حدیثیں ہماری نظر سے نہیں گزرتی؟ کیا ہم یہ حدیثیں نہیں پڑھتے؟ لیکن ہم دل کے ذریعے نہیں سنتے، ہم دل کے کان سے نہیں سنتے. ہمارے دلوں کے اوپر شہوت کے غلبات آ چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہو چکی ہے، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام ایک آیت سن کر کے دہل جایا کرتے تھے. ابو جہل قرآن چھپ کر سنا کرتا تھا، طفیل بن عمرو الدوسی نے ایک آیت سن کر کے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک آیت کے ذریعے سے انقلاب آ گیا. ہم اتنی حدیثوں کو پڑھنے کے بعد ہدایت نہیں پاتے، کیوں؟ محاسبہ کرو. اس لیے کہ ہمارے اندر یقین کی کمی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس بات کی گارنٹی دے من یضمن لی ما بین لحییہ، کہ جو کچھ اس کے دونوں جبڑے اور اس کے دونوں زانوں کے بیچ میں اس کی حفاظت کی ضمانت دے، یعنی منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا مطلب؟ منہ سے مراد یعنی اس میں حلال لقمہ داخل کرے، حرام لقمہ نہ ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل لحم نبت من السحت فالنار اولى به، جسم کا جو حصہ حرام کمائی سے پلا ہو جہنم ہی میں داخل ہونے کے لائق. اور زبان یعنی زبان کی اصلاح کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ اس کی پوری زندگی کی حفاظت کرے گا، گناہوں سے اللہ بچائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس حدیث کا دوسرا مفہوم کیا ہوگا؟ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. جہنم کے اندر لوگ اودھے منہ ڈالے جائیں گے چہرے کے بل، یہ نہیں کہ سیدھے. کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے اہل توحید، گناہوں کی وجہ سے کچھ دن جہنم میں جلیں گے، لیکن زبان کی حفاظت نہ کرنے والے، زبان کا غلط استعمال کرنے والے لوگ جہنم میں چہرے کے بل ڈالے جائیں گے. چہرہ نیچے ہوگا، سر اوپر ہوگا، زبان کو قیچیوں سے چلانے کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر زور دیا. عقبہ بن عامر نے سوال کیا یا نبی اللہ نجات کیسے ہوگی؟ نجات کا راستہ بتائیے. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکو، اپنی زبان کو روکو، اپنے گھر کو کوشادہ رکھو. وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو،
اپنی غلطیوں پر رو. ان زبانوں سے جس سے تم تسبیح کرتے ہو، جس سے تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، اسی زبانوں سے اسی زبان سے اپنی بھائی کی عزت و آبرو پہ حملے کرتے ہو. اللہ کے نبی جنہوں کی زبان سب سے سچی تھی، آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، اے اللہ سچی زبان عطا فرما، پاک دل عطا فرما. نبی دعا کرتے تھے اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، اے اللہ میرے دلوں کو ہدایت دے اور میری زبانوں کو درست کر دے. کیا نبی کی زبان سے زیادہ بھی کسی کی پاکیزہ زبان ہو سکتی ہے؟ قربان جاؤ، شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور یہ شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ گھروں کے اندر اسلامی پردے کا لحاظ نہ کیا جائے. یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مخلوط تعلیم کو دور نہ کیا جائے. شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ عورتوں کو ان کی باؤنڈری میں باؤنڈیڈ نہ کیا جائے. یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ شاپنگ سینٹر، مارکیٹنگ اور ڈش اینٹینا اور کمپیوٹر سینٹر کے اندر عورتیں نہ جائیں، بلکہ نبی کی بیویاں جو امت کے لیے ماں ہیں، نبی کی امی بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں جو ام المؤمنین ہیں، نبی کی بیویاں جن کو اللہ نے پاک قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا اگر تم گھروں سے نکلے گی تم بھی نجاست میں گر جائے گی. قرآن کہتا ہے اگر گھروں سے نکلے گی بے پردہ ہو کر تم بھی گندگی میں چلی جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقیمن الصلاۃ واتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ. اپنے گھروں میں رہو نبی کی بیویوں، گھروں کو لازم پکڑو، بے پردہ ہو کر مت نکلو، جاہلیت کی طرح بنو سنگار کر کے مت نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے. کیسے؟ گھر میں رہے گی تب، نماز قائم کرے گی تب، زکوٰۃ دے گی تب اللہ تمہاری نجاست کو دور کر دے گا. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر تم گھروں میں نہیں رہو گی اور شریعت کی پابند نہیں رہو گی تم بھی نجاست میں گر جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی کی بیویوں کو یہ. اور اگر خواتین اسلام سنتی ہیں تو سن لیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کی بیوی حضرت سودا نے گھر کے دروازے کے باہر قدم نہیں ڈالا حتی اخرج جنازتها، یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی گھروں سے نکالا گیا. حالانکہ ضرورت کے لیے عورتوں کا نکلنا جائز ہے. کیوں نہیں ہاسپٹل کیوں نہیں جا سکتے، زیارت کے لیے کیوں نہیں جا سکتے، ضروری کاموں کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ مطلب نہیں، یعنی اختلاف نہیں ہو. پورے ہندوستان میں دشمنان دین کی یہ سازش پوری دنیا کے اندر عورتوں کی آزادی کے نام پر، بے حیائی کے نام پر مسلمان عورتوں کو کلبوں کی زینت بنانے کی سازشیں، پارکوں کی زینت بنانے کی سازشیں اور مسلمان لڑکیوں کو فلمی دنیا میں لانے کی سازشیں چل رہی ہیں. یہ دشمنوں کی سب سے بڑی سازش ہے. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں نے اپنی زمین کو اس وقت برباد کیا، مسلمان اپنے وطن سے اس وقت محروم ہو گئے، مسلمان اپنی زمینوں سے اس وقت جلا وطن کیے گئے جب مسلمان عورت کے فتنے میں مسلمان عورتوں کے فتنے میں گرفتار ہو گئے. سنو حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. آپ نے فرمایا میں نے اپنے بعد قیامت تک مردوں کے لیے کوئی فتنہ اتنا زیادہ تباہ کن برباد کرنے والا نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے. میرے بعد امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے وہ فلسطین کی سرزمین جو انبیاء کی سرزمین، جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، جہاں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی، جہاں پر مسلمانوں کی پیشانیاں جھکی، جہاں پر اللہ کا نام گونجا. کیوں؟ مسلمانوں نے چند پیسوں کے لیے یہودیوں سے زمینیں بیچ دی. اور تاریخ کی کتابیں پڑھو، دنیا کی تاریخ پڑھو، بڑے بڑے مذہبی یہودیوں نے اپنی خوبصورت لڑکیوں کو، دوشیزاؤں کو مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا. جاؤ برباد ہو جاؤ.
عورتوں کے فتنے میں پڑ کر مسلمان اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، ان کی زمینیں تنگ ہو گئی، اور نبی فرماتے ہیں میرے بعد امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بعد، آج نہیں، آج تو رحمت کے زمانہ ہے، میں اپنے بعد تم پر 3 قسم کے فتنوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ نمبر 1، پیٹ کے فتنے سے، پیٹ کی وجہ سے لوگ اپنے دین و مذہب کو بدل لیں گے۔ وفروجکم، شرمگاہوں کے فتنے سے ڈرتا ہوں، گمراہ کن فتنوں سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایسے بھی اللہ والے آئیں گے جن کی نیکیاں، جن کی نمازیں، جن کے صدقات، جن کا تہجد، جن کا اشراق، جن کا چاشت، جن کی ریاضت، جن کی قربانی، جن کی بزرگی اور جن کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے امثال الجبال البیض تیہامہ، بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہوں گے، سفید پہاڑ کی طرح ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان تمام لوگوں کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ پہلے بات گزر چکی ہے، شرمگاہ اور زبان کی جس نے حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، جو ان دونوں کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صفهم لنا یا رسول اللہ، جلنا یا رسول اللہ اللہ نکون منہم، یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہم قوم من جلدکم یصلون کما تصلون، یہ تمہاری جیسے لوگ ہیں، نماز جس طرح تم پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے، وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ، جس طرح تم روزے رکھتے ہو نا، نفلی روزے، فرض اور نفلی روزے، وہ بھی روزہ رکھیں گے۔ آج کتنے لوگ ماشاءاللہ عاشورہ کا روزہ ہوں گے، لیکن انہوں نے زبان کا تو روزہ رکھا لیکن اپنی دین کا بھی تو روزہ رکھو۔ روزہ رکھا، بھوک کا روزہ رکھا، لیکن زبان کا بھی روزہ رکھو، آنکھ کا بھی روزہ رکھو، شرمگاہ کا بھی روزہ رکھو، یعنی ان کو برائیوں سے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو نا، یأخذون من اللیل کما تأخذ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح تم رات میں اٹھ کے عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اولئک قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سامنے تو پکے مومن ہوں گے لیکن بند کمروں میں برائیاں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا لم یعلم بان اللہ یرا، سامنے مومن اور بند کمروں میں برائی کرنا، گویا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، تو جو ڈر خوف تم کو ظاہر میں ہے اس سے زیادہ تو تم کو باطن میں ڈرنا چاہیے۔ ظاہر میں ڈرنا اور باطن میں نہیں ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تم دکھانے کے لیے دینداریت پر ہو، ورنہ اللہ کا خوف ہوتا۔ ایک مومن تنہائی میں زیادہ ڈرتا ہے، امام احمد بن حنبل تنہائی میں رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رویا کرتے تھے، سامنے مسکراتے تھے، بند کمروں میں رویا کرتے تھے، بند کمروں میں رویا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل شعر پڑھتے تھے ولا تحسبن اللہ یغفل ساعة ولا انما یخفى علیہ رقیب، یہ گمان مت کرو اللہ غافل ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسی لیے جو بند کمروں میں برائی کرتا ہو، سامنے دینداریت کا اعلان کرتا ہو، اللہ اس کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دے گا، اولین اور آخرین کے سامنے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے آؤ لوگوں، آؤ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، آؤ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو جب بے حیائی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا اس حدیث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مہاجرین صحابہ جو وطن چھوڑ کر آئے تھے، جو سب کچھ لٹا کے آئے تھے، ایمان بنا کے آئے تھے، آپ نے ان کے بارے میں دعا کیا، اے اللہ میرے مہاجر بھائیوں کو ان فتنوں کے آنے سے پہلے موت دے۔ آپ نے خطاب کیا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال نعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 بیماریوں سے پہلے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تمہیں موت دے دے، 5 بیماریوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نمبر 1،
ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، اللہ اس قوم پر بھوک کا عذاب مسلط کرے گا، وبائی امراض اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر اللہ گرفتار کر دے گا. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. یہ حدیث انس بن مالک سے، یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے مسند احمد کے اندر ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ فحاشی اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، گالی گلوچ میں امت گرفتار ہو جائے گی، زبان کی فحاشی، شرمگاہ کی فحاشی، عریانیت عام ہو جائے گی، گالی گلوچ میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، فحاشی زناکاری عام ہو جائے گی. وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو لوگ کاٹنے لگیں گے، رشتوں کو لوگ کاٹنے لگیں گے، بھائی کو بھائی سے کاٹیں گے، بے حیائی بھی آئے گی اور رشتوں کو لوگ کاٹیں گے بھی. تو کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي والخيانة والكذب. اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے اوپر سزا میں جلدی نہیں کرتا، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی جہنم کے شعلے میں ڈالے گا. وہ کون ہے؟ من البغی، ظلم مت کرو. واتق دعوت المظلوم، زناکاری سے بھی بچو، فحاشی سے بھی بچو، ظالموں کا ساتھ مت دو، ظلم مت کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی. اور ایک حدیث اور میں پڑھ دوں، ظلم کا گناہ تو دور کی بات، قبر کے عذاب کا ایک بڑا سبب یہ ہے ایک انسان کسی مظلوم کی مدد نہ کرے. ایک انسان کسی مظلوم کی اگر مدد نہیں کرتا ہے، جانتا ہے مدد کر سکتے ہیں، ظالم کو سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کا ساتھ دیا یا مظلوم کی مدد نہیں کی، قبر کا عذاب ہوگا. یہ حدیث سنیے ذرا غور سے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعبد من عباد الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر ایک بندے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوا، ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ان یجلد فی قبرہ مئۃ جلدہ، کہ اس کے قبر میں اس کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں. کتنے کوڑے مارے جائیں؟ فرشتے کتنے مارے؟ 100 کوڑے. یہ کوڑا نہیں، فرشتوں کی مار. موحد بندہ ہے، مومن بندہ ہے، شرک نہیں کرتا. اللہ کا حکم ہوا ان یضرب فی قبرہ مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں. فما زال یسأل ویدعو، دعا میں لگ گیا بیچارہ. دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا تو قبر میں بھی دعا کر دیا، تو یہاں دعا کرو گے تو قبر میں بھی اللہ توفیق دے گا. فما زال یسأل ویدعو، ہمیشہ دعا میں مشغول ہو گیا. حتی جعل جلدۃ واحدہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا کہ صرف ایک کوڑا مارا جائے، صرف ایک کوڑا. فجلد واحدہ فامتلأ علیہ قبرہ نارا، صرف ایک کوڑے مارنے کی وجہ سے، صرف ایک کوڑے مارنے کی وجہ سے اس کی قبر آگ میں تبدیل ہو گئی، پوری قبر آگ میں بھر گئی. فلما ارتفع عنہ وقال، جب اس کی تکلیف دور ہوئی اس نے سوال کیا فرشتے سے، علی ما جلدتمونی، ہم کو کس جرم میں مارے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو بتاؤں، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصر، تم نے ایک نماز پڑھی تھی لیکن اچھی طرح وضو نہیں کیا تھا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا تھا. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک مظلوم کی تم نے مدد نہیں کی، تم گزرے، ظلم ہو رہا تھا، تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تم کو قبر کے عذاب میں ڈال دیا. یہ حدیث کوئی مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. یہ وہ حدیث ہے جسے
امام اہل السنہ محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر بالکل صحیح ترین سند سے ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائی، ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے پر قبر کا عذاب ہے، تو ظلم کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں اللہ دنیا میں بھی جلدی کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نمبر 1 ظلم، نمبر 2 رشتوں کا توڑنا، رشتوں کا کاٹنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 خیانت۔ ان رشتوں کو اگر جوڑو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرا، بعض گھر والے بڑے گنہگار ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے۔ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم اذا تواصلوا، جب یہ رشتوں کو جوڑنے لگتے ہیں، گنہگار گھر والے جب یہ رشتوں کو جوڑنے لگتے ہیں، لوگوں کے اندر اختلاف دور کرتے ہیں، کٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ ان کے مالوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور ان کی اولاد میں بھی اللہ برکت دیتا ہے۔ حدیث بخاری کی، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى فی اثره فلیصل رحمه، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو اللہ اس کی روزی میں اضافہ کرے اور اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، کٹے ہوئے لوگوں کو جوڑے۔ یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا سماج اور معاشرے کو دور کرنے کا؟ تیسرا طریقہ یہ ہے اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ۔ وہ صحابہ تھے جو کائنات کے اندر روشن ستارے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے مجھ کو دیکھا ہے، لا يدخل النار من رانی، جس نے مجھ کو دیکھا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں کہا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اے نبی کے صحابہ سارے مسلمان بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اصلاح کراؤ۔ یہ صلح کرانا، بھائیوں کے دلوں کو جوڑنا اتنا عظیم ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ، قلنا بلا یا رسول اللہ اصلاح ذات البین، رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اپنے بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دو، اپنے بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دو، راتوں رات کی نماز سے اور دن کے نفلی روزے سے بھی افضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو کتاب و سنت کے اوپر قائم فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائیوں سے نوازے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی علامتیں یکے بعد دیگرے شروع ہو چکی ہیں۔ دین کا مذاق، شریعت کا مذاق، ہر محاذ پر بگاڑ اور نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مرداس اسلمی کی حدیث سن لیجئے اور اس پر بات ختم ہے۔ ان مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثالة من الناس كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا، رواه احمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے، یہاں تک کہ کوڑے کرکٹ کی طرح حیوقا حثالۃ من الناس، جس طریقے سے جو کے صفوف ہوتے ہیں یا اسی طرح کھجور کے چھلکے ہوتے ہیں، جو اور کھجور کے چھلکے جیسے لوگ رہ جائیں گے، کوڑے کرکٹ والے لوگ رہ جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے۔ پھر اللہ عذاب نازل کرے گا، لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ پرواہ نہیں کرے گا۔ نیک لوگ یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کی جگہ پر کوئی نہیں آ رہا ہے، جو نیک لوگ جا رہے ہیں ان کی اولاد خراب ہو رہی ہے، جو عالم جا رہے ہیں اس کا کوئی بدل نہیں، جو دین کے تبلیغ کرنے والے جا رہے ہیں ان کے نام لینے والے بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، فتنے کے دور میں ہو، آؤ اپنی اصلاح کر لو، اپنی زبانوں کی اصلاح کر لو، اپنی نگاہوں کی اصلاح کر لو، اپنی شرمگاہوں کو پاک کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، وہی دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کان کی برائی سے، ومن شر بصری، آنکھ کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر لسانی، اے اللہ زبان کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر قلبی، اے اللہ دل کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں، ومن شر منی، اے فرجی، اے اللہ شرمگاہ کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آؤ اللہ کی پناہ مانگو،
اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ تمام فتنوں سے، چاہے وہ ظاہری فتنے ہو یا باطنی فتنے ہو، ان سے حفاظت فرما۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو پیغام دینے کے لیے، آپ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں، اور آپ کے پیسوں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کی مسجدوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا، تم غریب تھے، تم مسکین تھے، فقیر تھے، تمہارے باپ دادے کے پاس کچھ نہیں تھا، اسی توحید کی برکت سے مسجد توحید کے اندر تم میٹھی سانس لے رہے ہو۔ یاد رکھو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، کیا وہ زمانہ بھول گئے جب تم تعداد میں تھوڑے تھے؟ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، تمہیں لوگ نگل لیں گے۔ فَآوَاكُمْ، کسی نے تم کو پناہ دی، اسی توحید کی برکت سے اللہ نے تم کو پناہ دی، اسی توحید کی برکت سے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے حلال روزی نصیب فرمائی، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ لیکن آج وحدت ہے ختم نام کو توحید رہ گئی، وحدت ہے ختم نام کو توحید رہ گئی، جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی۔ مسجد توحید کے گنبد تو موجود ہیں، لیکن توحید کی عظمت دلوں میں کہاں ہے؟ اور یاد رکھو جب تک توحید مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک امن و شانتی نہیں ملے گی، اور جب توحید مضبوط ہوگی اللہ امن و شانتی دے گا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملایا، ظلم سے نہ ملایا، ان کو امن و شانتی ہوگی۔ کہاں ہے امن و شانتی؟ کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے عافیت؟ اس لیے کہ ہم نے توحید کا لیبل تو لگایا ہے، لیکن توحید کی روح ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، توحید کی روح ہمارے گھروں میں نہیں ہے، توحید کی اثر انگیزی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ابراہیم توحید پر قائم تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ یونس توحید پر قائم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام توحید پر قائم تھے، اللہ نے فرعون سے حفاظت کی۔ اللہ کے نبی صحابہ توحید پر قائم تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ آج توحید کے نام پر ہم توحید کی عظمت کو پامال کر رہے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ ہماری حفاظت کیوں کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین سے ہماری رشتہ داری ہے؟ کیا اللہ سے ہماری برادری ہے؟ اور میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میں آواز دیتا ہوں، آؤ اگر انسان ہو، آؤ اگر مومن ہو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ کیا یوسف سے زیادہ تم پر ظلم ہوا؟ اے مسجد توحید کے نمازیوں اور اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اس مقدس جماعت کی طرف، آؤ، کیا حضرت یوسف سے زیادہ تم پر ظلم ہوا؟ کیا حضرت یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا ان کے بھائیوں نے؟ لیکن سنو، وہی یوسف جو کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، اللہ کی قدرت وہ جس نے کنویں سے نکالا، جیل کی سلاخوں میں ڈلوایا، آزمائشوں کی آگ میں تپایا، وہ یوسف جو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے مصر کے بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ ان کے سارے ظالم بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا سب موجود تھے، چاہتے تھے ایک ایک سے بدلہ لے لیتے، لیکن کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے نا۔ قصور بھائیوں کا نہیں لگایا، قصور شیطان کا لگایا۔ قد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ارے صرف سورہ یوسف پڑھنے کے لیے ہے؟ یہ تو وہ صورت ہے کہ بخاری کی روایت حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، نہیں پڑھتے ہو؟ کہا حضرت یوسف نے، قد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔ سارے بھائیوں کو معاف کر دی، معاف کرو، معاف کرو۔ اللہ فرماتا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کو پی جائیں گے، لوگوں کو معاف کر دیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیا بجلیاں گر گئی اس جماعت پر؟ کیا آفتیں آ گئی اس جماعت پر؟ پوری امت کے سامنے بدنما داغ بنے ہو، یہود و نصارہ کا حملہ اہل حدیث پر، مشرکین کا حملہ اہل حدیث پر، جماعت المسلمین کا حملہ اہل حدیث پر، پرویزیوں کا حملہ اہل حدیث پر، اور آج دوسری جماعت والوں کے پاس تنظیم، دوسری جماعت والوں کے پاس اتحاد، دوسری جماعت والوں کے پاس
مضبوط پلاننگ، آج آپس میں لڑ رہے ہو، آپس میں فتنے کے شکار ہو، کیا وہ زمانہ بھول گئے؟ انہی اختلاف کے نتیجے میں، انہی آپسی اختلاف کے نتیجے میں اللہ نے تاتاریوں کو بغداد پر مسلط کیا تھا، اور آج اسی اختلاف کے نتیجے میں اللہ نے یہود و نصارہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ کیا ابھی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا ابھی بھی دعوت کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیا صرف میٹھی سنتیں معلوم ہیں؟ کیا بستر کی سنتیں معلوم ہیں؟ کیا شادی کی سنتیں معلوم ہیں؟ کیا مٹھائی کی سنتیں معلوم ہیں؟ کیا نبی کی دعوت کی سنتیں نہیں معلوم؟ نبی کی نماز کی سنتیں نہیں معلوم؟ نبی کی قربانیوں کی سنت نہیں معلوم؟ صحابہ کرام کی سیرت نہیں معلوم؟ کیا معلوم ہے؟ کیا معلوم ہے؟ اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث وہ بھی تھے جن کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے اذا رأیت اصحاب الحدیث فکأنی رأیت اصحاب رسول اللہ، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے گویا میں نبی کے صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ کیا وہ اہل حدیث ہو؟ اسی ہندوستان کے اندر، اسی حیدرآباد کے اندر مولانا ولایت علی صادق پوری نے نمک روٹی کھا کر کے، سوکھی روٹیاں کھا کر تحریک اہل حدیث کی وہ بنیاد ڈالی۔ اللہ کی قسم اہل حدیث کا بچہ قرآن ترجمے سے جانتا تھا، اہل حدیث کے بچوں کے ذریعے سے لوگ سنتیں معلوم کرتے تھے، نماز کی دعائیں معلوم کرتے تھے۔ آج اہل حدیث ہو اپنی بچیوں کو صرف مدرسے میں پڑھاتے ہو، تمہارے بچے صرف انجینئرنگ کالج میں پڑھیں گے، تمہارے بچے صرف میڈیکل کالج میں پڑھیں گے، تم اپنے لڑکے کو عالم بنانا نہیں چاہتے، تم بچے کو حافظ بنانا نہیں چاہتے۔ ان ممبروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان ممبروں کی حفاظت کون کرے گا؟ قیامت کے دن سوال نہیں کیا جاؤ گے، اپنی اولاد کے بارے میں سوال نہیں کیا جاؤ گے، اپنے بچے کے بارے میں سوال نہیں کیا جاؤ گے۔ یاد رکھو بخاری کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث جسے معقل بن یسار نے کہا میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر مجھے زندگی ملنے کی امید ہوتی تو میں یہ حدیث ابھی نہیں بیان کرتا۔ وہ کیا؟ ان بچوں کے بارے میں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ جس آدمی کو اللہ نے کوئی بھی ذمہ داری دی، چاہے قوم کی ذمہ داری، چاہے ملک کی ذمہ داری دی، چاہے گھر کی ذمہ داری دی، کوئی بھی ذمہ داری دی، اگر اس نے اپنی ماتحتوں کے ساتھ دھوکے اور فریب کا راستہ اختیار کیا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھو آج عہدے اور منصب کے حریص ہو، عہدے اور منصب کے حریص ہو تو ہو، لیکن نبی کی حدیث یاد کرو، صحیح ترغیب کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من امیر یلی عشرہ الا جاء مغلولا یوم القیامہ، اللہ اکبر، یکفہ العدل او یوبقہ الجور۔ اگر 10 آدمی کا بھی کوئی ذمہ دار ہے، 10 آدمی پر بھی اگر کسی کو امیر بنایا گیا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کے گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ ایسے 10 آدمی کا بھی کوئی امیر ہے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کے گردن سے بندھا ہوگا، یا تو ظلم اسے برباد کر دے گا یا عدل اور انصاف اسے آزاد کرا دے گا۔ عدل اور انصاف کیا ہوگا تو اللہ آزاد کرے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اگر ظلم کیا ہوگا تو تباہ و برباد کر دیا جاؤ گے۔ اس لیے آؤ دین کو سیاست کا ذریعہ مت بناؤ، آؤ دین کی صحیح ہمدردی کرو، آؤ اپنے بھائیوں کو معاف کرو۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ پر اتہام لگانے والے حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی تھی کہ میں معاف نہیں کروں گا، لیکن انہیں معاف کر دیا۔ نبی نے ظالموں کو معاف کر دیا، سرکش لوگوں کو معاف کر دیا۔ نبی کے چچا کی کلیجی جس نے چبائی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا تم پر نبی سے زیادہ ظلم ہوا ہے؟ کیا نبی سے زیادہ تم ستائے گئے ہو؟ یہ شان و شوکت چھوڑو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ آؤ آئینے کی طرح آؤ، مل جاؤ اپنے بھائیوں سے، آؤ۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ایمان اس وقت تک تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک محبت نہ پیدا ہو، جب تک محبت نہ پیدا ہو۔ اور آپ نے فرمایا
افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسے کام کی رہنمائی نہ کر دوں اگر تم اس کام کو انجام دو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی؟ وہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام اللہم اجعلنا منهم۔ سلام کو پھیلاؤ، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رات میں اٹھ کر عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس حدیث کو سن کر عبداللہ بن سلام یہودی اسلام لے آئے، اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک یہودی اس حدیث کو سن کر مسلمان ہو گیا، اور ہم کیسے مسلمان ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اپنے بھائیوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قیامت کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اپنے لوگوں کو، ہمارے جماعت کا نہیں ہے، ہمارے مزاج کا نہیں، اس کو سلام نہیں کریں گے لوگ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ وفشو التجارہ، پوری دنیا میں تجارت اور بزنس پھیل جائے گی۔ وتقطع الارحام، رشتوں کو لوگ کاٹنے لگیں گے، برادری کٹنے لگے گی، بھائی بھائی سے کٹے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہیاں دی جائیں گی۔ وظہور القلم، لکھنے کے آلات پھیل جائیں گے، نئے نئے لکھنے کے آلات پھیل جائیں گے۔ اللہ کے اسماء حسنی و صفات علی کے واسطے سے دعا ہے اللہ ہماری زبانوں کی اصلاح فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہماری شرمگاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ محبت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ جو کچھ میں نے کہا، جو باتیں صحیح ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس بیان میں اگر کہیں غلطی اور بھول ہے میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کے چہروں کو روشن رکھے جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور ان لوگوں کو جزائے خیر دے جس نے ہم جیسے ناکارے اور کم علم اور دور لوگوں کو اس مسجد میں قریب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے قریب کرے، اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا لا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي